آپ کی شان بیان نہیں کرتا، جبکہ یہ بات تو ایک 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی محبت یا تعریف اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی، کسی چیز کی خوبصورتی اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی، وہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو چیز کو خریدنے کے اوپر لینے کے اوپر ضد نہیں کرتا، جب تک اسے کوئی نہ کوئی اس کی خوبی نظر آتی ہے، چاہے وہ اس کی شکل میں خوبصورتی ہو، چاہے وہ اس کو اس کی بناوٹ میں، اس کے کسی بھی لحاظ سے وہ چیز اسے اچھی لگے تو وہ خریدتا ہے نا۔ 10 سال کا بچہ۔ تو آپ چاہتے ہیں لوگ دین کے اوپر چلیں، دین اسلام کے اوپر چلیں، تو جب دین اسلام جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان کی تعریف بیان کرو گے تو ان سے محبت پیدا ہوگی، تو لوگ دین کے اوپر چلیں گے نا۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہیرو مسجد میں تقریباً 2 جمعے پہلے، یہ ہیرو مسجد لندن میں ایک نوجوان تقریباً 18-19 سال کی اس کی عمر تھی، تو اس نے اسلام قبول کیا۔ تو امام صاحب نے اسے پوچھا بھائی کہ کیا کس چیز نے تجھے مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر، یا کس وجہ سے تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے جی کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا واٹ از ریزن یو آر ایکسیپٹنگ ریلیجن اسلام، what happened, which items, which story attracted you for Islam? He said, I wish I enter in paradise. I wish I will enter in paradise. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب جنت کی اسے خبر ہوئی کہ جنت میں انعامات ہیں، پیسفل لائف ہے، تو وہ تبھی اس نے جنت میں جانے کا کہا نا کہ میں چاہتا ہوں میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے میں مذہب اسلام کو قبول کر رہا ہوں۔ تو جب تک کسی چیز کی خوبی اس کے سامنے نہ آئے، وہ بندہ اس کو نہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے جائیں گے، تب تک لوگ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ وہ ایک محبت ہے کہ جو کافر کو بھی مسلمان بنا دیتی ہے، وہ ایک محبت ہے کہ جو ابو بکر کو ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے، وہ ایک محبت ہے جو عمر کو عمر فاروق بنا دیتی ہے، وہ ایک محبت ہے جو بلال حبشی کو تپتے پتھروں کے اوپر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتی ہے، وہ ایک محبت ہے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میلوں دور رہ کر بھی اپنے آقا مولا کی تعریف، شان اور محبت میں تصور میں رہتے تھے۔ محبت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ محبت کے بغیر نہ مومن بن سکتا ہے، نہ مسلمان بن سکتا ہے، نہ مومن بن سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں ڈنڈی مارنے والے، ان کو میری یہ دعوت ہے کہ سچی توبہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو تاکہ لوگ دین میں محبت سے داخل ہوں۔ ٹھیک ہے، عذاب بھی نبی علیہ السلام نے ڈر سنانے والا بھی ہیں، لیکن دیکھیں نا آپ نے کس طرح دین کیسے لوگوں تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ حضور عقول کو روشن کرتے ہیں اور ان کو رشد کے لیے ہدایت کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ ہر نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا 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 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو حضور کا نور حسی اور معنوی ظاہر ہے، واضح ہے، آنکھوں اور عقلوں کے لیے چمکنے والا ہے، ظاہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نور رکھا، چنانچہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات گرامی کو بیان فرمایا گیا۔ کتاب مبین بھی آپ کھلی کتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم الشان پر، اس کتاب پر عمل کر کے دکھایا، اور آپ ایک روشن کتاب بھی تھی، نور بھی تھے، اور قرآن عظیم الشان تو نازل کیا نا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی عطا کی کہ آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ کا کوئی عمل بھی قرآن کے منافی نہیں تھا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اس بات کا فیصلہ فرما دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ The life of the Holy Prophet, peace be upon him, is a great example for you. Allah subhanahu wa ta'ala says, when Allah subhanahu wa ta'ala had declared the life and style of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a way of success. You can be success in this life and hereafter when you will accept to the sunnah of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور کیسے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور میرے محبوب تو اپنی مرضی سے کوئی نہ بات کرتے ہیں، نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اے انسان، اور تجھے کون سی ایسی مثال چاہیے، کون سی ایسی آیت چاہیے، کون سی ایسی دلیل چاہیے، کون سی ایسی راہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے جدا ہو کر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ کیسے؟ ناممکن، نہیں ہو سکتا، رب نے فرما دیا۔ اب نتیجے الحمدللہ اس میں وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کے متعلق بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی، اور آپ کے نور ہونے کے متعلق بھی قرآنی آیات احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ آج کا وہ بیان تھا میرے بھائیوں، ٹاپک نمبر 9، حب الہی مع المحبوب الہی کا ٹاپک نمبر 9۔ اصل میں یہ کتاب جو صراط المقربین ترتیب دی گئی ہے، اب دعا کریں انشاءاللہ اس کی کتابت بھی ہو جائے، چھپ بھی جائے۔ تو پہلا باب ہے اس میں حقیقت بیعت، دوسرا باب ہے حقیقت مرشد و آداب مرشد، تیسرا باب ہے احکامات ذکر الہی، چوتھا باب ہے نفس مطمئنہ، پانچواں باب ہے حب الہی مع المحبوب الہی، چھٹا باب ہے اس میں سلاسل اربع و اسباق سلاسل، ساتواں باب ہے حلال کو اختیار کرو حرام سے بچو، آٹھواں باب ہے اس میں خطابات انٹرنیشنل جو لیکچرز ہیں وہ۔ تو یہ الحمدللہ 1000 پیجز کی تقریباً ابھی بن جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت موٹی کتاب بن جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے 500-600 صفحے کی کتاب جو بن جائے۔ جتنے بھی والیوم اس کے تیار ہوئے تو زندگی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ایک چیز جب وجود میں آ جائے تو پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو انشاءاللہ وہ کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی یہ ٹاپک تو اگر لفظ بلفظ بیان کیا جائے تو وقت درکار ہے۔ آج جمعۃ المبارک بھی تھا، آستانہ عالیہ علوی شریف کہ جامع مسجد میں ادھر لاہور آستانے پہ بیان بھی تھا۔ جمعے کو بیان یہاں سے کرتا ہوں۔ اب یہ سنڈے کو انشاءاللہ ماہانہ محفل آ رہی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ بیان یہاں سے ہوگا۔ ہر انگریزی مہینے کا آخری اتوار زور سے لے کر عصر تک جو ماہانہ محفل ہوتی ہے آستانہ عالیہ علوی شریف میں، تمام سالکین کو، مریدین کو، خلفاء کو یہ امر ہے کہ اس سے ناغہ نہ کریں۔ سارے مہینے کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار جانا آنا، رشتہ داروں سے ملنا، کھانا پینا، پیسے کمانے، تو
ایک دن محفل کے لیے بھی مقرر کر دو، لیکن یہ تو زندگی کا سودا ہوتا ہے میرے بھائی. جو بیعت کی جاتی ہے یہ زندگی کا سودا ہے، اور یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ نہ ختم ہونے والا تعلق ہے. روز محشر کو سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سرکار کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن کون؟ وہ استقامت والے، وہ محبت والے، وہ اس راہ پر چلنے والے، اپنی منمانیاں کرنے والے نہیں. جب دعائیں کروانی ہو تو پیر صاحب کو جی دعا کریں، جی دعا کریں، اور جب کوئی محفل کا وقت ہو تو میرے بھائیو یہ ایک گلدستہ ہوتا ہے، ایک خاندان کی طرح ہوتا ہے. پیر، مرید، مریدین، خلفاء ایک خاندان کی طرح، ایک گلدستے کی طرح ہیں. تو چاہیے کہ اس گلدستے میں بندہ سجا رہے، اور اگر اس گلدستے سے بندہ نکل جائے تو پھر میاں محمد بخش صاحب نے بھی فرمایا نا کہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑوں جوگی. ہاں جی، بہت سارے اشعار آپ کے موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.